عبداللہ منا اور سارا، عزم و عمل کا ساتھ ایک پیارا، ایک دوجے کا بن کے سہارا، نیکیوں سے کردار نکھارا، والدین اور دادا دادی کی تربیت ہے بنیادی، صبح شام اذکار کے عادی اور پیغام کی سن کے منادی، جذبہ ہمت کا ایک سنگم، رہتے ہیں تیار یہ ہر دم، دشمن کو دور بھگائیں پڑھ کے دعائیں، دیتے شیطان تو ہے شکست ہر ایک وقت، ہمت کا دست یہ حق پرست یہ۔ This cartoon is brought to you by Zia. بہادر منّے، ڈر کیوں رہے ہو؟ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آگے بڑھو، شاباش۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں کبھی موٹر بوٹ پہ نہیں بیٹھا۔ منّے پھر کیا ہوا؟ آخر انسان ہر پہلا کام کبھی نہ کبھی پہلی بار ہی تو کرتا ہے۔ بگ باس، اپنے خانہ خراب دماغ پر کچھ زور تو ڈالو، آخر آج یہ زمین چھوڑ کے کدھر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں؟ جاننا تو پڑے گا، آخر ان کا پلان ہے کیا؟ کہیں ہمارے ہیڈ کوارٹر پر اٹیک کرنے ہی نہ نکل پڑے ہوں۔ آجو منّے، آ جاؤ، ڈرو نہیں، آج بڑا مزہ آنے والا ہے۔ منّے اب آ بھی جاؤ، ریئلی اٹ ول بی گریٹ فن۔ دوستو، سمندر کا سفر بڑا ایڈونچرس بھی ہوتا ہے، مگر یہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے۔ سب دھیان سے سفر کی دعا پڑھ لیں، اس شیطان کو مت بھولیں جو ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ دادو جان، تو کیا سمندروں میں بھی یہ مردود موجود ہوتے ہیں؟ بیٹا، شیطان ابلیس کا تھرون تو ہوتا ہی پانی پر ہے۔ سبحان اللہ، وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ لگتا ہے آج خشکی کی بجائے سمندر میں خواری کلاس لگنے والی ہے۔ بگ باس، وہ تو ہمیشہ لگتی ہے، اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ مزہ آ گیا، گھر جا کے سبھی سے فرائی کر کے کھائیں گے۔ ہاں، جتنی بڑی یہ مچھلی ہے، بچ جائے تو محلے میں بھی تقسیم کر دینا۔ اف اللہ، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ کہیں کشتی الٹ ہی نہ جائے۔ انشاءاللہ نہیں الٹے گی، ہم نے سفر کی دعا جو پڑھی ہے۔ مجھے تو بھوک لگنے لگی ہے، جی چاہتا ہے یہیں سے فش فرائی ہو کے سامنے آ جائے۔ خشکی ہو یا سمندر، جس کی دوستی ہو ضیاء سے وہ بھوکا رہ سکتا ہے۔ تو لو دوستو، آج سمندر میں بھی ضیاء کی دوستی انجوائے کرو۔ یہ لیجئے، ضیاء دال چنا، ضیاء دال مونگ، کوٹڈ پینٹ چیز، کوٹڈ پینٹ سالٹ اینڈ پیپر، بہترین سنیکس ہیں۔ دادا جان، ویسے شیطان نے اپنا تخت پانی پر ہی کیوں بنایا ہے؟ لگتا ہے کہ وہ مردود اللہ کی نقل کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ واہ عبداللہ بیٹے، آپ کے پاس تو بڑی شاندار انفارمیشن ہے۔ اتنی انفارمیشن ہے تو بھائی جان اس سمندر کے بارے میں بھی تو کچھ بتا کر دکھائیں۔ تو سنو منّے، دنیا میں 30% زمین ہے تو 70% سمندر۔ ابھی تک صرف 5% سمندری مخلوقات دریافت ہو سکی ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے سمندر کا نام پیسفک ہے، پھر اٹلانٹک، پھر انڈین جس میں ہم موجود ہیں، پھر آرکٹک اور پھر انٹارکٹک۔ اور اس کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے سمندر بھی تو ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، سمندر میں کشتیوں کا چلنا کتنا پیارا لگتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہیں تاکہ وہ بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ واقعی ضیاء بھائی، آپ نے کمال کی بات بتائی، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور رحمت ہے۔ لیکن ان سمندروں میں شیطان کا تھرون کہاں ہے؟ کہیں ہماری آپ ہی نے شیطان کا ٹھکانہ تباہ کرنے کا ارادہ تو نہیں کر لیا؟ کہیں اس کا ٹھکانہ برمودا ٹرائنگل میں ہی نہ ہو؟ یہ برمودا ٹرائنگل کیا ہے؟ بیٹا،
یہ سمندر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں سمندر سے لے کر اوپر آسمان تک گزرنے والے سب جہاز اچانک گم ہو جاتے ہیں۔ اب تک اس جگہ سینکڑوں شپس اور ہوائی جہاز ایسے گم ہوئے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ان کا کوئی پتہ نہیں لگا سکی کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو کیا یہاں شیطان کا تھرون ہے؟ بیٹا اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ دادا جان، کیا کسی نے شیطان کو اس کے تھرون پر دیکھا بھی ہے؟ ہاں بیٹا، ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن سیاد نامی ایک شیطانی بچہ ملا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے کہا پانی پر تخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان کا تخت ہے۔ لیکن شیطان وہاں بیٹھ کر کرتا کیا ہے؟ بیٹا وہاں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں وہ اپنے چیلوں سے دن بھر کی رپورٹ لیتا ہے۔ آ گئے سب چیلے، تو شروع ہو جاؤ اور بتاؤ کہ آج انسانوں کو پریشان کرنے میں تم نے کیا کارکردگی دکھائی؟ بگ باس، میں نے آج ایک بچے سے چوری کروائی۔ پہلے تو بڑا ڈر رہا تھا کہ اللہ ناراض ہوگا، پھر میں نے اسے چور بنا کے ہی چھوڑا۔ محلے میں جو اس کی بےزتی ہوئی اس سے تو مجھے بڑا مزہ آیا۔ کچھ خاص نہیں، محنت جاری رکھو، اسے آدھی چور بنا کے اپنے گینگ میں شامل کر لو۔ بگ باس، میں نے ایک بچے سے اس کے والدین کے ساتھ ایسی بدتمیزی اور ضد کروائی کہ اس کے والدین کی پریشانی اور دکھ تو دیکھنے والا تھا۔ اچھا کیا، سب کو والدین کے نافرمان بناؤ، ان کی دنیا اور آخرت برباد کر دو۔ بگ باس، میں نے 2 ایسے پیاری رشتوں میں لڑائی کروائی جن میں بڑا پیار اور دوستی تھی۔ مجھے بڑی محنت کرنی پڑی مگر غلط فہمی پیدا کر کے آخر میں نے لڑائی کروائی دی۔ اب یہ لڑائی ان کے خاندانوں میں مزید پھیلے گی۔ یہ ہوا ناکام۔ آ گیا، میرے قریب آ جا، آ کے میرے سینے سے لگ جا۔ تو نے وہ کام کیا ہے جس نے میرا جلتا بلتا سینہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ میں نے ایک بچے کو قرآن پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا۔ اچھا کیا، اگر وہ قرآن پڑھتا تو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ بگ باس، میں نے آج شرک سکھایا ہے تاکہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرے اور اللہ کی طرح دوسروں سے بھی امیدیں لگائے۔ یہ ہوا نہ کرنے کا کام۔ چلے، آج کا مقابلہ تو نے جیت لیا۔ آ گیا، تو بڑے انعام کا مستحق ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم معاشرے میں جتنی برائیاں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے شیطان کی چالیں ہیں۔ بالکل بچوں، شیطان کی بڑی چالیں اور روپ ہیں جن کا مزید انکشاف میں اگلی قسط میں کروں گا۔ لو بھائی بچوں، اب کشتی سے اترو اور انشاءاللہ گھر جا کر سنیں گے کہ آپ کو یہ سیر کیسی لگی۔ ونڈرفل، ماشاءاللہ، بہت کمال کی، الحمدللہ۔ جذباتی انسانوں، دادا جان نے کہا تھا گھر جا کے بتانا، تم لوگ تو یہیں شروع ہو گئے۔ ارے میرے پاس کچھ زیادہ کوٹڈ پینٹ اور زیادہ دال مونگ کے پیکٹس بچ گئے ہیں، یہ ہم ساحل پر آئے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس سے سب انجوائے بھی کریں گے اور ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اچھا شخص وہ ہے جو دوسروں کو کھلائے۔ ضیا بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ چلو بچوں، سب کو خوشیاں بانٹیں۔ This cartoon was brought to you by Zia.